دوبارہ فزیکل ریلیشن سے قبل وضو کرنا مستحب ہے. مستحب کا مطلب ہے پسندیدہ ہے، فرض نہیں ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا رواہ مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے. یعنی ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے، اگر اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو، مثلا یعنی ایک رات ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانا ضروری ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے. لیکن اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی اور دوبارہ ایک شخص بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ نہانے کے بعد پھر کرے. دوبارہ تعلق میں کوئی چیز مانے نہیں، ہاں بہتر ہے وضو کر لے. مستحب کا مطلب کیا؟ بہتر ہے وضو کر لے. اور وضو یہاں ایک طرح سے فریشنس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. لیکن اگر کوئی وضو بھی نہیں کرتا، یعنی یہ ایسا وضو نہیں جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو اگر دوبارہ تعلق میں وضو نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کا کام کر رہا ہے. مستحب کا مطلب کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی گناہ نہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العزيز الغفار يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. احمد ربی واشکرہ علی نعمہ التی لا یحصیها غیرہ مما نعلم ومما لا نعلم. تقدست اسماء ربنا وعظمت صفاتہ لا الہ الا اللہ الواحد القہار. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے، جو رات کو دن پر پلٹتا ہے اور دن کو رات پر پلٹتا ہے. یعنی یہ چینج آتا رہتا ہے. اور یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اس میں بصیرت والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی انسان اس سے سبق لے. میں اپنے رب کی تعریف کرتی ہوں اور اس کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں. مثلا کون سی نعمتیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری باڈی کی جو سب سے چھوٹی چیز ہے وہ سیل کہلاتا ہے نا. سیل سے پھر آگے اور چیزیں بنتی ہیں. ابھی تک سائنٹسٹ سیل کے بارے میں بھی پوری معلومات نہیں رکھتے، اس کو بھی پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ کس طرح ہمارے جسم میں کام کر رہی ہیں اور کس طرح فضا میں کام کر رہی ہیں، کس طرح زمین کے اندر کام کر رہی ہیں، کس طرح آسمان میں کام کر رہی ہیں. تو ہم ان ساری نعمتوں پر جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام، ہمارے رب کے نام مقدس ہیں اور اس کی صفات بہت عظیم ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا اور غالب ہے. آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی اور وہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں. آپ میں سے کس کس کو حضرت انس کا معلوم ہے؟ حضرت انس کون تھے؟ ایک ہاتھ پیچھے سے کھڑا ہوا ہے. کون تھے؟ صحابی تھے، آپ کے خادم تھے. اور کوئی بات ان کے بارے میں؟ شاباش، اچھی بات ہے. ہاں، حضرت ام سلیم کے بیٹے تھے جو آپ کی ایک رشتے میں خالہ لگتی تھی. ٹھیک ہے. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ان کے والد کا نام مالک تھا، انس بن مالک.
ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کی والدہ مسلمان ہو گئی جب حضرت انس بہت چھوٹے تھے. تو ان کے والد جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ تم کیوں مسلمان ہو، لہٰذا وہ ان کو چھوڑ کر شام کے علاقے میں چلے گئے اور وہیں پر فوت ہو گئے، واپس ہی نہیں آئے. تو جب ان کو پتا چلا ام سلیم کو کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے پھر دوبارہ شادی کر لی. دوبارہ ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. اور حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ بہت امیر انسان تھے. ان کا ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کا قبلہ ہے نا، اس طرف ان کا ایک باغ تھا جس میں اور اس کے 700 کھجوروں کے درخت تھے. نبی پر سلام بھیجتے ہیں. جب انہوں نے یہ آیت سنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے. سورۃ الاحزاب کی اس آیت سے اگر تم اللہ کے راستے میں دو گے تو تم نیک کہلاؤ گے. بلند درجات کے بارے میں پتہ چلا. یہ آیت سن کر انہوں نے کیا کیا، درجہ کتنا بلند اللہ کے راستے میں دے دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں ایک بڑا اچھا کنواں بھی تھا جس کا پانی بڑا میٹھا تھا. فرشتوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے اور اس کا پانی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو طلحہ جو تھے یہ خزرج کے لوگوں میں سے تھے. آپ کو معلوم ہے نا 2 بڑے قبیلے تھے، ایک خزرج کے سامنے اور وہ آپ کے کتنے خزرج قبیلے سے تھے، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کا درجہ کتنا بڑا ہے. ام سلیم جو تھی یہ دوسرے قبیلے سے تھی. یہ بات بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے اس کے بعد مدینہ آیا گیا تو حضرت انس کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے پہلے سے اسلام قبول کر رکھا تھا کہ جس کی تعریف اللہ مدینہ میں اسلام پھیلا تھا. پھر ان کا مقام کتنا بلند. وہ کون سے صحابی تھے اور پھر اس کے بعد فرشتے اسلام پھیلا تھا. فرشتے آپ کی تعریف کر کے آنے سے پہلے ہی اور ملائے اعلیٰ میں جو بلند مصعب بن عمیر کی کوششوں سے اس میں آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ میری خالہ نانی سب مجھے تیار کرتی تھی مینٹلی محمد صلی اللہ کے رسول آئیں گے تو ان کی خدمت کرنی. انہیں بھی چاہیے کہ وہ ایسے ہوتا نا، ہو سکتا ہے آپ کی امی بھی کہتی صلی اللہ علیہ وسلم نانی آنے والی ہے سلام کی خدمت کرنی اور یہ ہمارے آنے والے ہیں ان کی خدمت کرنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی خدمت کرنا سکھاتی. کتنی تکلیف خدمت کرنا جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے. دیکھی ہر چیز جب آپ کسی کو ایک پانی کا گلاس پلاتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہے. مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت یہ بہت بڑا افضل ترین صدقہ ہے. کسی کو پانی پلانا، آپ اپنی امی کو پانی پلائیں، آپ اپنے بھائی کو پلائیں، آپ کھانے کی میز پر پانی رکھیں. چاہیے کہ ان کا تو میں امید کرتی ہوں کہ اس بات کو سن کر اس حدیث کو سن کر آپ لوگ کھانے کی ٹیبل پر جہاں آپ کے گھر والے کھانا کھا رہے ہیں نہ آپ وہاں جگ بھر کے پہلے سے رکھیں. یعنی فزیکلی اگر امی کہیں کہ فریج کی بوتلیں پانی کی بھر کے رکھ دو، ہم کیا کر سکتے ہیں آپ مائنڈ نہیں کریں گے، آپ شوق سے کریں گے. اور کیونکہ یہ افضل ترین شکل میں ہمیں سکھا دی گئی ہے. حتیٰ کہ ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو جو پانی پلاتا ہے اس پر بھی اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھونٹ بھی اگر اس کو پلاتا ہے مرتبہ، ایک لقمہ بھی اگر اس کو دیتا ہے اس پر بھی اجر. اور آپ کے ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں آج تک وہ خود کھانا نہیں کھا سکتے، قرآن مجید پڑھتا ہے تو اب ماما کا کام ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہیں آپ کو سمجھتا ہے میرا بھائی کو کھانا کھلاتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں خوشی سے کرنا چاہیے. یسلونا کا مطلب ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کام. امت میں برکت ہو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے لوگوں کو ایک خطبہ دیا تھا چھوٹا سا برکت. اور وہ کیا تھا، آپ جو بھی کام کریں اس کا بہت زیادہ سلام بہت زیادہ ثواب ہو. وصلوا بالناس دنیا ہمیں صلاۃ بھیجنے تدخل الجنت، درود بھیجنے کوئی نہیں کہا گیا لوگوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو سلام بھیجنے کو بھی کہا. ایک دوسرے کو خوب سلام کیا آتے جاتے اور خوب سلام لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. اس طرح آپ دیکھیے کہ وصلوا نماز پڑھا کرو والناس نیام اور لوگ سو رہے ہیں. جیسے عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، اسکول کی اسٹڈیز ہوم ورک کر رہے تھے آسمان سب گھر والے سو گئے، پھر آپ کی سلامتی کی دعائیں امی نے کہا نہ ابو نے کہا، آپ نے خود ہی کی نماز پڑھی، جب ایکسٹرا نفل پڑھ لیا بھیجتے ہیں تو آپ یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان آرام سے جنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ حضرت انس چھوٹے سے تھے تو ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، حکم دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے خدمت کر سکے. اس کا ایک کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا نہیں جانتے تھے تو ان کی والدہ جب ان کو لے کر گئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا لکھنا جانتا ہے. تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کا کام کیا اور یعنی بہت سی احادیث روایت کی ایک امتیازی شان. اسی طرح
یعنی حضرت انس جو تھے وہ سفر اور حضر ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھر میں بھی اور جب کہیں ٹریول کرتے تھے تو ساتھ جاتے تھے غزوات وغیرہ میں یا حج کے لیے یا کسی بھی سفر کرتے ہیں. اور یہ سحری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے موقع پہ مجھ سے فرمایا اے انس میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں مجھے کچھ کھلا دو. تو میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی لے کر حاضر ہوا. اس وقت تک بلال رضی اللہ عنہ اذان دے چکے تھے. اور بھی کام تو آپ نے فرمایا اے انس کوئی آدمی دیکھو جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو. کہ جب بھی ہم چنانچہ میں زید بن ثابت کو بلا کر لے آیا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ستو کا شربت پیا ہے اور میرا ارادہ روزہ رکھنے کا ہے. آپ نے فرمایا میرا ارادہ بھی روزہ رکھنے کا ہے. پھر انہوں نے آپ کے ساتھ سحری کی. اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں یعنی سنت فجر کی پڑھی, باہر نکل آئے, پھر مسجد میں باقی نماز فرض نماز پڑھی. رحمت نازل ہوتی. اس سے کیا بات سیکھی آپ نے اس حدیث سے؟ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. کھانے میں دوسروں کو شریک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو کھجوریں اور پانی مرتبہ درود لیکن آپ نے کہا جاؤ اس پر 10 ابھی فجر نہیں ہوئی ہے اس کے کسی کو ڈھونڈ کے لاؤ میرے ساتھ کھائے. اور اس کے 10 ڈھونڈ کے لائے انہوں نے کھایا. یعنی درجے بلند ہونے کا مطلب کوئی آئے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے, جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے. چاکلیٹ کھا رہے جنت میں بھی آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہ درجے ہیں. تم بھی لے لو. سب لوگ ایک لیول پر نہیں ہوں گے. جن کے درجے اونچے ہوں گے ان کا مقام, اور اگر ہم چھوٹے سے لے لیں تو شامت آ جاتی زیادہ اور بھی زیادہ شان والے ہیں. گھر سے باہر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک لڑکا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے تو ہم پیچھے جاتے تھے, پانی وضو کا لے کے جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتے کیونکہ گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا, لوگ باہر کھیتوں میں جاتے تھے. تو پھر ہم آپ کو پانی بھی دیتے اور آپ کے ساتھ واپس آ جاتے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے یہ دعا پڑھتے جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص کے ساتھ دل سے میں خبیث جنات مردوں اور عورتوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. کام کاج کر رہے ہوتے ہیں. کل میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک خاتون مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو کہنے لگی کہ ان کا بیٹا ہے اور بہن کا ہی آپ کا بیٹا ہے تو اس بیٹے نے پڑھ سکتے یا بیٹھے ہوئے چیخ مار بیٹھا کر دی اور پھر وہ اس کی آواز بدل گئی اور اس کو جن کا اٹیک رکھی گئی. تو جن بولنے لگ گیا تو وہ کہنے لگا کہ اس بچے نے اپنا لباس پراپر رکھتے ہیں, پھر آپ کی پنڈلی پہ پیشاب کر دیا, پھر آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی, آپ کچھ کھا نہیں سکتے, پتہ نہیں اس کی پنڈلی کو کیا ہو گیا, آپ سو نہیں سکتے, اب اس کو نہیں چھوڑ, آپ ہل جل نہیں کر سکتے. نماز کی ساری شرائط ہیں تو وہ تو نماز حیران ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے خبیث جنوں اور جنیوں سے اللہ کی پناہ مانگو, مجلس میں بھی بیٹھ کر سیک پروٹیکشن فرام اللہ سبحانہ و تعالی. ہم بازار میں ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں, اس وقت بھی ہم دل میں درود پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے چاہے آپ کہیں باہر اخلاص کے ساتھ دل کے ساتھ درود پڑھے گا, ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس پہ حضرت انس چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اس لیے آپ کی عبادات کو بھی بہت اچھی طرح جاننے والے تھے. 4 فائدے بتائے گئے ہیں آپ کی نماز کو, پڑھنے کے, آپ کے روزے کو, پھر اسی طرح کے طریقوں کو. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس کہتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھے کو مختصر پڑھتے ہیں اور اسے مکمل بھی کرتے تھے. پڑھتا ہے فرشتے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. جو اکیلے نماز تہجد کی پڑھتے تھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں. وہ کہتے ہیں میں نے کسی کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل ایک شخص نے ہلکی نماز نہیں پڑھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کامل کا مطلب کیا ہے؟ کئی دفعہ اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں تو امام جلدی سے سارا کچھ پڑھ کے تو رکوع پہ چلے جاتے ہیں, جلدی سے تحیات پڑھ کے سلام ایسا کر سکتے, آپ بیچ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اس نے کہا اگر 2/3 آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے نہیں ہوتی. اس نے کہا اگر میں ساری اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کو پہچانتے تھے کہ آپ کے بال کتنے تھے, آپ کیسی انگوٹھی پہنتے تھے, آپ کو کون سا لباس پسند تھا, کون سا نہیں پسند تھا, آپ کا اخلاق کیسا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گالی نہیں دیتے, دعا بھی نہیں سمجھ آتی, کبھی کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرتے تھے, کسی کو لعنت نہیں کرتے, عزیز پیارے, اور جب ناراض ہوتے تو صرف اتنا فرماتے ہیں اس کو کیا ہو گیا, اس کی پیشانی خاک آلود. ہم ان کے لیے زندگی کی دعا کوئی غصے والے بڑے بڑے لفظ استعمال کرتے, تکلیف دے ہیں, تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس سے؟ زندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں صحت اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر صحت کی دعا کرتے ہیں تو ڈاکٹر گالی تو بالکل دینی نہیں چاہیے, پیرالائز میں, کیونکہ ہر چیز لکھی جاتی ہے, سکھا نہیں سکیں گے اپنے مسلم کیا نام ہے ان فرشتوں کا جو لکھتے ہیں ہر چیز, نہیں آتی کہ کیا نام ہے, کرامن کاتبین. تو ایسی صورت میں ہم اسی طرح حضرت انس بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو واپس آتے تو وہ اپنی سواری کو تیز کر لیتے تھے مدینہ کے شوق میں, کہ آپ کو مدینہ سے بہت محبت تھی.
جو مردوں کو اسی زندہ طرح کرے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت زینب سے تو اس موقع کو بھی انہوں نے بہت اچھی طرح نریٹ کیا ہے کہ کس طرح وظیفہ ہو گیا. سب لوگ چلے گئے, 2 لوگ وہاں بیٹھے رہے, باتیں کرتے رہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے کیونکہ وہ اٹھ ہی نہیں رہے. تو اس لیے ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ جائیں کھانے پہ پھر اسی طرح یہ ہے نہ بیٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھانا سمیٹے, گھر سمیٹے, بھیجا کرو, سو جائیں, صبح کام پہ جانا مجھ ہوتا پر ہے, درود کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. تمہارے لیے باعث برکت کا حال یہ ہے کہ آتے نہیں, کسی کے گھر آتے نہیں, اللہ سے وسیلہ کا سوال بھی کیا کرو, جاتے ہیں یعنی درود بھی بھیجو, سلام ان کا نہ آنا بھی تکلیف دے اور ان کا نہ جانا بھی تکلیف دے. اب یہ وسیلہ ایسی حرکتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہم کسی اور کو تکلیف سب سے زیادہ خوبصورت, یعنی پوری جنت سے زیادہ. ایک روایت میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارسی ہمسایہ ملے گا, شاید حضرت سلمان فارسی بھی ملے گا, کسی اور تو وہ شوربہ بہت اچھا بناتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا, آپ کو بلانے کے لیے آیا. آپ کا جب وہ آیا تو آپ نے حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کیا, تو اب آپ ان کی بھی دعوت ہے, ان کو بھی بلایا ہے تو آپ کے لیے, لیکن آپ نے امت کو شرف بخشا فرمایا کہ ہم آپ کے لیے یہ دعا کریں اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہ اپنے مقام کا وسیلہ عطا فرمائے کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ایک شخص درود پڑھتا ہے, تم نے ان کی دعوت, وہ درود تو اس شخص کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ پہنچایا جاتا ہے. تو تیسری مرتبہ اس نے کہا, بتایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے, اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے. حضرت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اہلیہ کے پاس تھے کہ دوسری نے اپنے خادم کے ہاتھ ایک پیالہ بھجوایا روزے پہ جائے, جس میں کھانے کی کوئی چیز جائے. حضرت عائشہ نے خادم کے ہاتھ پہ مارا اور پیالہ گرا دیا کہ میرے گھر میں تم کیوں کھانا لے کے آ گئے, گھر میں بیٹھے ہوئے درود پیالہ پڑھ رہے ٹوٹ گیا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے, وہ آپ کا درود وہاں تک لے جائے گا, پہنچا دے گا. اور ایک دوسرے کے ہم انسانوں کی منت کر کر انسان کیا اور فرمایا اسے کھاؤ, بھول ہی جاتے ہونے تک خادم کو روکے رکھا. اس کے بعد خادم کو دوسرا پیالہ دیا اور دوسرا پیالہ گھر رکھا, لے کے جائے اور پہنچائے. اسے کیا پتہ چلتا آپ جہاں پر بھی ہوں, آپ مسجد اگر ہم سے کسی کی چیز میں ہوں, آپ مکہ میں ہوں, آپ سعودی عرب میں ہوں, آپ پاکستان میں ہوں, آپ کینیڈا میں ہوں, آپ کہیں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت فکر کرتے تھے, اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی جمع ہوتا رہے گا. تو اس سے اچھا کیا تحفہ ہے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج سکتے ہیں. اگر ہم آپ کے لیے کوئی پیسے کی چیز ہے یا کوئی گولڈ لگے یا کوئی کھانے کی چیز بھیجے تو نہیں آپ کو پہنچ سکتے. اپنے ستیلے والد ابو طلحہ کے پاس ہیں تو وہ آپ کو پہنچتا رہتا ہے. اور ہمیں طریقہ بھی بتا دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہیں بھی کھانا ہے, مجھ پر درود کچھ کھانا ہے کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے, ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے. یہ سخت گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کے لیے درود بھیجے گا. یہ کہتے تھے کہ زمین پر ہم چہرہ نہیں رکھ سکتے تھے تو کوئی کپڑا وغیرہ بچھا دیتے تھے. تو قیامت کے اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جائے نماز نہ ہو اور آپ کہیں باہر کھیتوں وغیرہ میں ہوگی تو جائے نماز کے بغیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر میں اگر کارپیٹ صاف ہے آپ کے گھر یا میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے, ہر قیامت جائے کے دن نماز اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی, یعنی پکی ہو جائے گی کہ میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں سفارش کس کو ضرورت ہوتی ہے جس کے اپنے پاس پورا آپ کی چیزوں کی حفاظت کرتے تھے, آپ کے رازوں کی حفاظت کرتے تھے, خود لیک کرتا ہے, آپ جو بھی کام کرتے تھے اس کو غور غور سے دیکھتے رہتے تھے, یہ جاب پھر دوسروں کو بتاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کام کیسے کرتے ہیں, آسانی ہو جاتی. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتی ان کو بھی پسند جانے کے لیے اس کو ایک حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درزی نے کھانے کی دعوت دی, کپڑے سینے والے, جو کھانا اس نے آپ کے لیے تیار کیا. اگر کوئی شخص اپنے برے اعمال کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ اس دعوت میں چلا گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی اور شوربہ لا کے رکھا, اس شوربے میں کدو اور بھنا ہوا گوشت تھا. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں, اور پھر آپ کی سفارش انہوں نے کدو تلاش کر کے آپ کے آگے رکھ دیا تاکہ آپ کھا سکیں. اور کہتے ہیں میں اس دن سے کدو پسند کرنے لگے رہنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. ویسے تو کدو کے کیا فائدے ہیں کسی کو پتا؟ جب ہم اذان سنتے ہیں تو اس کے کیا بعد فائدے جو ہے وہ پڑھتے ہیں کدو اسکن کو بہت اچھا کرتا ہے. پھر اسی طرح نماز ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی, نماز معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بدن سے ان کو نکالا تھا پڑھتے ہوئے تو ان کے تحیات پر وضو کس چیز کی بیل ہوئی نہیں پڑا
تو اس کو نماز لوٹانی ہوگی کیونکہ اس کی نماز نہیں، کدو کی بیل ہوگی تھی، اس لیے چاہے آپ اس سے کھائیں پورا درود نہ بھی پڑھ سکیں، اللہم صلی علی، تو وہ تو کچا ہی کھاتے ہوں ظاہر وہاں پکا کے دینے والا، اللہم صلی وسلم وبارک علی، آپ کچا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کدو کو آپ ابال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کدو کا آپ سلام جلدی سے پھیر دیتے ہیں، اس کو کسی اور چیز میں مکس کر سکتے ہیں، اس کو الگ سے بھی کھا سکتے ہیں، ٹوٹ جائے گا، رائتا تو بہت اچھا پوری ہو جائے گی، اس کو آتا کدو کا رائتا پر ایڈ کر دیا، تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو شخص صبح کے وقت فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 10 دفعہ اس وقت ہمارے اسکول میں تو اس کے لیے بھی کلاس ہوتی تھی، اور خانہ داری رحمتیں ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتیں، خانہ کا مطلب 10 دفعہ پڑھنے پر کتنی ہوں گی؟ 100 رحمتیں ہو جائیں گی، یعنی صبح اپنا دن شروع کرنے سے پہلے آپ 100 کے کام کرنا سمیٹ لیتے ہیں، بہت اچھا تھا لڑکیوں کو، اسی طرح کو سیکھنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا سب سے پہلا دن تھا خانہ داری کا، جمعے کا دن ہوتا تھا، یعنی کچھ دعائیں ایسی لے کے جاتے تھے جن میں ہمیں پہلے بڑی کلاس ہوتی تھی وہ چولہے بھی لے کے جاتے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جاتی، ہمیں سیلیڈ بنانا سکھاتے تھے، اوپر لے جانے کا سب سے پہلے، تو ہم کہتے تھے ہماری کب باری آئے گی، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا شوق ہوتا ہے وہ شخص گھر میں کام کرنے آتا ہے اسکول میں جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، سبزی کاٹنا اور وہ مجھ پر گاجر کاٹنا، مولی کاٹنا، یہ چیزیں کاٹنا سکھاتے ہیں، یہ وہ جنت اس کو سجانا سکھاتے ہیں کہ کیسے سجانا ہے، نہیں پڑتا، پھر اس کے بیچ میں ابلا ہوا کنڈا راستہ کھو دیتا ہے، میں کہتی تھی یہ تو ہم نے کبھی نہیں کی۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کاٹتے ہیں، انڈا بھی حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا یعنی میرا نام لیا گیا اور وہ مجھ کو درود پڑھنا بھول گیا، اس نے پڑھا ہی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، ہونا تو یہ چاہیے نا جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو دل میں یا ہلکی سی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا رحم کرے، اور جو نہیں پڑھتا آپ لوگوں نے آگے کیسے چلانا نہ پڑھا اور جنت کے راستے سے بھٹک گیا، تو باقاعدہ یعنی جو راستہ جنت کی طرف لے جانے والا تھا اس نے وہ چھوڑ دیا، کہیں اور ہی چل پڑا، یعنی اس سے بھی اس کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ تو میں نے اپنی امی سے اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالج جانے سے پہلے کی چھٹیاں کافی ساری چھٹیاں ہو گئی تھی، ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، میں نے کہا آپ بالکل کچن میں نہیں آئیں گی، ہر دفعہ آپ کو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا، ساری ذمہ داری قدم رکھا تو اور سارے برتن صحابہ نے اپنی مرضی کے مطابق کہ ہمیں دعا تو سنائی، چولہا جو تھا وہ ماما نیچے رکھ کے پکاتی تھی، میں نے اس کو اوپر رکھوایا کہ میں جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے کام شروع کی تو جبریل میرے پاس آئے اور مجھے اچھی طرح پہلا کھانا یاد ہے، جبریل نے آ کر مجھ سے کہا سارا خود بنایا تھا اور کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا تو اور پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو چھٹی کے دن آپ کیا بنائیں گے؟ دعا جبریل مانگ رہے ہیں، آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، سیلیڈ کھاتے بھی ہیں کہ فرمایا جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا اس کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ جس نے اپنے والدین کو پایا یا ویسے والدین اس کے پاس آئے کلین کرتی ہے اور اس نے ان کی اندر کو صاف کرتی ہے، ان کا خیال نہیں رکھا اور ان کو خوش نہیں کیا، ہمارے بچے کو چھری نہیں پکڑنی، تو پھر کیا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت ایسے کاٹنا ہے یا ایسے کاٹنا ہے؟ اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا حق ہوتا ہے، کیونکہ جو بھلے انہوں نے زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی، کیونکہ کچھ بچوں کو کیسے اپنے ماں باپ سے بہت شکایت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ان کو اگر سبزی صحیح نہ کٹی ہو اور بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے اور بہت سے زیادہ اللہ کوئی جیسے لمبی کو جیسے چوڑی کو جیسے موٹی کو جیسے پتلی تو دیسی سے پیچھے سے آئے ہیں، ان کو نہیں پتا تو ایسا کام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ماں باپ کچھ بھی ہو چاہے چٹے ان پڑھی کیوں نہ ہو، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں، ہم ان کی کیئر کریں، ہم ان کا خیال کریں، چاہے وہ غلطیاں کر رہے ہیں، پھر بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ مشرک تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، کوئی ہنر نہیں، حضرت اسماء ہجرت کر کے مدینہ آ گئی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی مسلم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا۔ اب ظاہر ہے بیٹی مدینہ میں ہے اور ماں مکہ میں ہے، صرف پڑھائی میں سب سے زیادہ نمبر پیش آتی ہے، بورڈ پہ تصویر لگانا مکہ آتی ہے ٹریول کرتے، اس زمانے کا ٹریول 8 گھنٹے سے پہلے پہنچتے نہیں تھے لوگ، تصویریں آ کے اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور کرنے والی اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہے، کچھ ضرورت ہے، کچھ مال کی ضرورت ہے، اگر آپ کے گھر میں آپ کو پوری کرو، آپ کو کھانا نہیں بنانا آتا، آپ کو گھر چلانا نہیں آتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ابو بکر ایک مالدار انسان ہے اور بیٹی کے پاس بھی ہوگا تو بیٹی مجھے کچھ دے گی،
اب ان کو پریشانی ہوئی کہ میری ماں تو مسلم ہی نہیں، تو میں ان کے ساتھ مسلم سلوک کروں یا نہ، میں ان کو کچھ دوں یا نہ، شاید مجھے اپنا مال صرف مسلم ماں کو ہی دینا چاہیے تو ان کو نہیں دے سکتی. تو انہوں نے کہا اچھا میں ذرا ابھی آتی ہوں. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی والدہ مکہ سے آئی ہیں، میں وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ مجھ سے مدد چاہتی ہیں، کیا میں ان کی مدد کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی امتی، اپنی ماں کے ساتھ نہیں کرو، لیکن دوسرے کام بھی اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک، گھر کے کام بھی آنے چاہیے. یعنی ماں جو کچھ کہتی ہے، جو ہر بچی کا شوق ہوتا ہے شادی کرنا کہ کوئی نہیں، یعنی اگر ہاں کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو نہیں ہوتا، بہت گناہ گار ہے، اللہ نہ کرے کسی کی بھی ماں ہو، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں، ہماری ماں کا کیریکٹر ٹھیک نہیں، ہماری ماں یہ ایسی اور ویسی، روح کام اٹھتی ہے بعض اوقات لوگوں کی شکایتیں سن کے جو ان کو اپنی ماں سے ہوتی ہے یا باپ سے ہوتی ہے. بعض اوقات ماں اور باپ میں آپ دیکھیے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، کچھ بچے ماں کا بن جاتے ہیں، باپ دل لگتا جاتے ہیں، پھر وہ ان کو ایک کن لڑکیوں کی قدر ہوتی ہے. یاد رکھیے ماں اور باپ کی لڑائی میں کبھی آپ کسی ایک کا فریق نہ بنے، کسی ایک کی پارٹی نہ، کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ دونوں کی رسپیکٹ دیں. ٹھیک ہے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے آپ کو کون سا کام، لیکن اگر ماں کہتی ہے کہ باپ سے ملو ہی نہیں، آپ کو مزے کا اس کی بات غلط ہے کہ نہیں آتا. ٹھیک ہے جب تک آپ شادی سے پہلے آپ کو سننی ہوگی بات ضرور، لیکن جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، شادی ہو جائے، اپنے گھر والے ہو جائیں، تو باپ کو ضرور، جس کو کھا کے کسی کے پیٹ باپ کے پاس جائے. یہ ضروری نہیں کہ ماں کو آ کے بتائیں، کیونکہ شروع میں جب بناتے ہیں ہم نے کچی پکی بنا لیتے ہیں، خود ہی باپ کے ساتھ ایسا کیا، کیونکہ اس سے اس کا دل خفا ہوگا. لیکن آپ کے اوپر اپنا جو فرض بنتا ہے باپ کی، بالکل اگر ہفتے میں ایک دن بھی رکھ لیں اس کو آپ پورا کریں. چاہے باپ نے آپ کو سبزی لے نکال دیا گھر سے، اپنی اپنی کاٹے، اس کو وہ ذمہ دار لے جائے، وہ اللہ سے جواب دے گا، اس کے لیے بھی دعا کرے اللہ اس کو بخش دے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے اس کے لیے بھی ضرور کہ والدین کا اپنا بائک ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک. آپ کو پتا ہے جب میں میٹرک میں تھی تو مجھے ریڈیو سننے کا بڑا شوق، شناخت ہے اس وقت صرف ریڈیو ہوتا تھا اور کچھ نہیں تھا. ہم دوسرے ابھی ٹیپ ریکارڈر وغیرہ بھی نہیں تھے، وہ تو جب آئے جب میں ماسٹرز کرنے کے لیے، اور وہ بھی باہر کے ملک سے آتے تھے. پاکستان میں ٹیپ ریکارڈر نہیں ملتے، ہمارا دین تو ریڈیو سننے کا شوق تھا. جو ہمارے گھر میں ریڈیو تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی چاہیے تو اس کا اللہ نے ہمیں گائیڈنس سے نوازا، اس کی تاریں چھیڑ دی، عطا کیا، روشنی عطا کی، اور کوئی بھی مجھے اور ریڈیو لا کے پیغمبر دیے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسی سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنا کیسے ہے، اس کا پیج کھولنا کیسے ہے، تو ہمیں تو اس نمونے کو اڈاپٹ کیسے ہے، ہمیں تو آپ کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، ہمیں تو آپ کی سنتوں پر چلنا ہے، ہمیں تو آپ کی شفاعت حاصل کرنی ہے، ہمیں تو آپ کو درود بھیجنا ہے، ہمیں تو آپ کی سیرت پڑھنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے بوائز ایسے ہوتے ہیں ایسا امتی بننا ہے کہ جس پر آپ قیامت کے دن خوش ہو جائیں کہ یہ دیکھیں اگر بائک خراب ہو گئی بعد مستری کو دیا کام آگے بڑھایا، لوگوں کو مسلمان کے پاس اگر لے کے بھی گئے نا پہلے آپ کیا کیا تھا، کھڑے ہو جائے پاس اور سب سے بڑا کام کون سا کیا تھا کہ کیسے کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلایا تھا، اسلام کی طرف بلایا، اسی طرح لوگوں کو جہنم سے بچایا تھا. آپ کا ٹائٹل بشیر اور نذیر تھا، آپ خوشخبری دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے. آپ نے لوگوں کو سب سے پہلے جو آپ پر وحی نازل ہوئی خاندان کو اکٹھا کیا، ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، پھر بڑی بگر ایکسٹینڈیڈ فیملی اور باقی مکہ والوں کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر آپ کا چچا آپ کا بہت مخالف ہو گیا. تو ہمیں اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے. ہماری شان سے بلند کہ سچے پکے امتی بننا ہے، ہماری شان قیامت کے دن ہماری ملاقات ہو. اگر وہ لگاتے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا لگا کے گھر میں آ کر شہد سے میٹھا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ. کیا آپ سوچیے کپڑے لذیذ ہوگا خود لگاتے تھے، ایک دفعہ پیے گا لگاتے تھے، کبھی پیاس کپڑا پھٹ گیا تو اٹھا کے پھینکتے نہیں تھے، بلکہ اس میں اور پیمن خود لگا لیتے، بٹن خود لگا لیتے، وہاں پر ٹھنڈا سایہ اسی طرح اور ٹھنڈا پانی ہوتا تھا چمڑے کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ ڈول کے بھی پینچ خود کر کے اس کو سی لیتے تھے، ادھر جاتا ہے اخلاق استعمال کر کر کے چیز پڑ جاتی ہے، اس کو بھی سی لیتے. آپ جو شخص قیامت کے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ اللہ کا میرے قریب ہوں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے، اور الموتون اکنافہم، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، ایسے اڑا کے چلے. قرآن مجید میں یہ ہے کہ جن کے اندر عاجزی ہو، بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. جب آپ کسی کو توجہ دیتے ہیں بناتے تھے کندھے سے جھکا لیتے ہیں. کسی نے ان کی کہانی پڑھی، کسی سے پیار لیتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ اس کے طرف جھک جاتے ہیں، تو کس طرح آگے کو ہو جاتا ہے.
بادشاہ کسی کی بات نبی ہوتے ہوئے کیسے کیسے کام متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. والے کی تعریف کی. وہ جب لوہے کی کوئی چیز اٹھاتے تھے اور اس کو ہاتھ سے ایسے جن کے ملتے تھے انسانوں کی ہمدردی ہوگی، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا خیال ہاتھ سے اس کی تارے بناتے، اور اس کی بناتے، لوہے کا لباس بناتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے رشتے داروں، اپنے والدین اور اپنے ہاتھ کی کمائی سکھاتے تھے. جو بھی ہمارے ساتھ رہتے خود کام سب سے پہلے حسن سلوک کے اور کھاتے جو محتاج، حالانکہ وہ بادشاہ تھے. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا لیکن ان کو سب سے زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ سلوک کو یہ پسند ہے، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو پھر ہم حضرت انس کی بات کر رہے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو اس بہت کے ابزرو بعد کس سے کرتے اچھا تھے. سلوک کروں؟ آپ کی طرح پانی پیتے، اس نے جب پانی پینے لگتے تو 2 یا 3 دفعہ سانس لیتے اچھے سلوک اور کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پانی پیتے تھے. اس کے ساتھ کروں، پھر اسی طرح سب سے زیادہ رکھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کثرت سے مانگتے تھے یہ بھی وہی مانگتے تھے. وہ کون سی دعا ہے جو آپ بہت کثرت سے مانگتے باپ کی بھی عزت ہے، لیکن باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام، عورت کا مقام اللہ حسن بہت آیا. اور انسان کو پھر اسی طرح تعلیم دے کر ہم سب کو بھی سکھا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کھاتے تھے کیونکہ ماں تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے، ماں حمل اٹھاتی ہے، ماں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پہ دم کرتے ماں تھے، دودھ پلاتی ہے، راتوں کو حضرت جاگتی ہے. انس بھی ویسے ہی کرتے ہر تھے. اسٹیپ یعنی سب وہ چیزیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں سیکھی. اور پھر تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کرتے تھے، جبریل علیہ السلام ویسے نے ہی دعا مانگی کرتے تھے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے. تو آپ نے فرمایا آمین. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو خود سے بھی درود پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی درود پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. فائدے کبھی ڈانٹا تو ہو گئی، کبھی مارا ملے گی، نہیں، آپ کا کبھی اف نہیں کی، کبھی ملامت نہیں پانی کی. ملے گا، آپ لیکن نے ان کو آداب دنیا سکھائے میں بھی اس کے فائدے، ان سے مزاح بھی کرتے اور یہ تھے. تجربہ شدہ کبھی ان کو بات کہتے اے دو کہ جس کی زندگی میں مشکلات آ جائیں، جس کی زندگی میں پریشانیاں آ جائیں، وہ درود شریف نبی کی صلی کثرت اللہ علیہ کرے. وسلم جو لوگ آپ میں سے عمرے پر گئے، جن کو سعادت اللہ نے نصیب کی، وہ لوگ مسجد قباء بھی گئے. خالوں کے گھر مسجد قباء جانے کا ثواب کتنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے مسجد قباء جائے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو پورے عمرے کا ثواب. ایک دفعہ آپ نے دیکھا ان یہ کو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا. تو مسجد قباء کے ایک امام ہیں شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بہت دعائیں بھی دی تھی. صالح دعائیں قبول ہوئی، تھے، ان کے دل میں کوئی تکلیف ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ تو وسلم ان نے کا ہارٹ کا جو آپریشن دعا دی ان کو کہ ان کا مال بھی زیادہ اور اولاد بھی تو زیادہ. اچھا ہو گیا، لہٰذا کہتے لیکن ہیں نیکسٹ ڈے پتا چلا میرے پاس جو خون باغ واپس ہے دل کے اوپر وہ سال میں 2 دفعہ پھل بہت دیتا ہے. خطرناک صورت پیدا سب ہو کے گئی باغ ہے کو 1 دفعہ پھل لگتا اور دوبارہ ان کے آپریشن باغ کو کرنا 2 پڑے. دفعہ پھل لگتا. اب جب وہ ہوش میں اسی طرح پہلے کہ میرا ان کی آپریشن زندگی کامیاب ہو میں گیا، ان کے لیکن 100 سے انہوں نے زیادہ دیکھا کہ 10 بچے ڈاکٹر آ گئے بچے اور وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ مسئلہ گڑبڑ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہرحال کی انہوں نے آ کے خبر سنائی کہ آپ کا آپریشن. پھر اسی طرح ان کے باغ میں ایک پودا ایسا تھا جس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. سرجری ہونے لگی. یہ سفر اور حضر میں بہترین نماز پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ شیخ یہ خبر بہت سن کے عبادت بےہوش ہو گزار گئے تھے اور کلمہ پڑھنے لگے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرنے والے رسول تھے. اللہ. کیوں نہیں یہ لگا کہ اب تو میں دوبارہ بچتا نہیں، میری تو جان نبی صلی جانے اللہ علیہ والی وسلم کی وفات کے بعد اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آپریشن روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہوا یہ کہ وہاں پر ایک نرس تھی. ہم تو زندگی میں ترستے ہیں نا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیخ بہت پریشان ہے، وہ شیخ سے بڑی متاثر کہتے ہیں انہیں پتا چلا کہ وہ کوئی رات قباء ایسی کے امام آپ سوچیے جس کہ اگر میں ہمیں اپنے بھی پتا چلے حبیب تو ہم محمد صلی اللہ علیہ زیارت وسلم ملاقات کے کو لیے دیکھتا جائیں کہ اتنی بڑی شخصیت آئی ہے. پھر وہ رونے لگ جاتے. تو نرس کو جب پتا چلا کہ شیخ ان کا دن رات کا دوبارہ ہو ساتھ رہا ہے اور اتنی بڑی تکلیف دوبارہ اٹھانے لگی ہے، تو چونکہ لبنانی بھی عرب ہوتے ہیں تو وہ شیخ سے کہنے لگی یا صالح، وہ کہتے ہیں مدینہ کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جب آپ تشریف لائے. شیخ صالح اور سب سے تاریم دن وہ تھا جب اللہ مشکل آسان کر دے گا. پھر اسی طرح یہ کہ شیخ حدیث بھی روایت کرتے تھے اسی لیکن وقت بہت شروع کر احتیاط کرتے تھے. صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اپنے بچوں کو بھی حدیث کی تعلیم دیتے تھے، پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر اپنے دیا. شاگردوں سے محبت کرتے شیخ اپنا یہ قصہ خود سناتے ہیں صحیح ہونے کے بعد، اور پھر قسم بصرہ میں اٹھا رہنے والے یہ آخری کہ کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی، 93 ہجری یہ درود پڑھنے تو کوئی چیز اندر تبدیل ہو گئی. ہر جو میرے آپریشن کے لیے سارا تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی، ام سلیم جو تھی دھری کی دھری رہ کی گئی. بھی بڑی فضیلت یعنی ہے. کہ اینڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے یا جو بھی اللہ جانے کیا اور ان سے بات چیت کرتے تھے، ان کے گھر کیلولا کرتے تھے، حیران ہو نماز گئے پڑھتے تھے، کہ یہ تو سب کچھ ان کے ٹھیک لیے ہو گیا، دعائیں کرتے تھے، سب تبدیل ہو گیا، ان کو آپ نے اپنے بال بھی ضرورت دیے نہیں تھے. رہی.
اور شیخ اس وقت اور رونا شروع ہو وہ گئے بھی زخمیوں کی عیادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتی کا تھی قصہ نہیں ہے، اور آپ کے ساتھ سفر بھی کرتی تھی. ہر وقت تعلیم دیتے ہیں کہ اتنے بے شمار لیکچر ہیں. وہ آپ کو کھجورے میں بھی ہر بھیجتے ہفتے ہیں ان کے لیکچر کیونکہ ان کے پاس قرآن باغ تھے تو وہ آپ کو کھجوروں کے تحفے بھی بھیجتے ہیں. ایک موقع پہ کھانا بھی کھلایا. اور اب تو ویک ڈیز ان کے گھر میں ایک پیالہ تھا، وہ کہتے ہیں اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ہر طرح کا ڈرنک پلایا، اچھی قرآن کی تفسیر شہد کرتے ہیں، اور عربی میں پانی ہوتی ہے اور obviously. سب اتنی اچھی ہر تفسیر چیز کرتے اس میں ہیں پلائی کہ ہمیں. بالکل نئے طریقے اور سے وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ بہت دفاع بھی کرتی اب تھی. ایک شخص جو اتنا بہت بڑا صبر والی عالم ہو، خاتون کسی تھی. معمولی ان شخص کا کو بیٹا کوئی جب مسجد فوت قباء کا امام نہیں لگایا انہوں نے جاتا. حال دعائی نہیں مچائی، اس کا بلکہ اپنے علم، شوہر اس کا کو تجربہ، اس سفر سے واپس آئے، کیسے کھانا ہوں گے. کھلایا، لیکن ان کے ہوتا ساتھ یہ ہے اچھے کہ سے ہم سب رات انسان گزاری ہیں. اور پھر کوئی صبح کتنا بھی بتایا نیک کہ آپ ہو، کا کوئی بچہ کسی بھی بہت درجے پہ پہنچا پھر ہوا انہوں ہو، نے جا کوئی کے کسی بھی صبر مقام بنایا. پہ ہو، یاد ان نہیں کی رہتا. خالہ بعض میں وقت حرام جب بھی تھی. تکلیف پریشانی نبی آتی صلی اللہ ہے علیہ وسلم تو ان سے بھی بھول جاتے ملاقات ہیں کہ کے اس لیے وقت ہم جاتے درود تھے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ان کے گھر آرام تو کرتے اس تھے. وقت ہو ایک سکتا ہے دفعہ کہ آپ ان ایک کے گھر بالکل سو رہے عام تھے کہ شخص جس کے اٹھے پاس بہت اور نالج نہ مسکرانے ہو، لگے. لیکن تو اس کہنے نے لگے ایک آپ کیوں چیز مسکرا پکڑی رہے ہوئی ہو ہیں؟ علم آپ کی نے اور اس پر فرمایا عمل میں نے کرنے اپنی والا. امت کے کچھ ہو لوگوں سکتا کو ہے وہ دیکھا نفس خود بہت کہ وہ پڑھتی کشتی ہو. میں بیٹھ تو کے جو شخص سمندر خود کے کوئی سفر چیز پہ جا کرتا رہے ہے، ہیں جب جیسے کوئی وہ کچھ بادشاہ کہتا ہے تو اس کے کہنے کا کہ اثر اللہ بھی آپ دعا ہوتا کریں ہے، میں بھی ان اور میں پھر شامل ہوں. دوسرے پہ جو اثر ہوتا تو ہے پھر یہ اس بھی کا جو گئی. وہ کام کرتا ہے اس کو جب بھی واپس پایا آنے جاتا لگے ہے. مسلمان کیونکہ تو نیک عمل کی کشتی سے برکتیں نکل بہت کر ہوتی ساحل ہیں. آ گیا نا، وہ تو خاتون نے سواری بھی کہنا بیٹھی اور تو اس شیخ نے کا نیچے گرا پڑھنا دیا تو یہ شہید اور ہو یہ گئی. سب چینج ہونا، اور اور انہوں ان نے کی قبر سائپرس واقعہ میں بیان کیا اور قسم کھا ترکی کے کے پاس بتایا ہے، کہ یہ یونان کے بالکل پاس. سچا واقعہ ہے. ان کے تو ستیرے اس سے والے یہ ابو پتہ طلحہ چلتا انصاری بھی ہے بہت کہ ہم نیک میں سے انسان ہر تھے، ایک کو بہترین اپنی تیر انداز زندگی تھے میں درود شریف کی کثرت اور کر ان دینی کی چاہیے. آواز بڑی بھاری اور تھی. خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر میں ابو طلحہ کی آواز کئی لوگوں سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ یہ ان کے وسلم ہمراہ نے خود نمازیں حکم دیا ادا ہے کرتے تھے کہ جمعے نبی کے صلی دن، اللہ علیہ یعنی وسلم کے جمعے کی رات ساتھ سے کثرت سے روزے رکھتے تھے. جمعرات کا دن جب اینڈ ہوتا ہے اور مغرب ہو جاتی ہے تو نبی صلی جمعہ اللہ شروع علیہ ہو جاتا وسلم ہے. ان کے عربی ایک اور زبان بیٹے تھے میں رات پہلے آتی ہے ان کی ایک بلبل بھی تھی چھوٹی سی، لونر وہ بہت کیلنڈر ہوتی تھی. استعمال کرتے ہیں نا، چاند کا رات والا. عمیر تمہارے تو وہ بغیر کا کیا چاند ہوا؟ کے نظر آنے سے شروع ہو جاتا ہے نا کیلنڈر. اور آپ یعنی ان جس کے وقت گھوڑے چاند پہ بھی نظر آیا سوار مہینہ ہوتے تھے. شروع ہو گیا، تو یہ رمضان پورا شروع ہو خاندان گیا، ایسا آپ ہے روزے سے پہلے کہ تراویح جس کے شروع کر ساتھ دیتے نبی ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت close لیکن جو دوسرا relationship کیلنڈر ہے ہمارا شمسی اور کیلنڈر، چونکہ ان ہم کے سورج خاندان کے میں ساتھ بہت وہ برکتیں سب بھی کرتے ہیں، تو آج ہمارا خود تو دن سے موجود نہیں کہ ہم ان کی کیلنڈر خدمت شروع کریں. ہوتا ہے ان کا رات سے تو شروع آج ہوتا ہے. ہم کیا کر تو سکتے ہیں؟ جتنا بھی عربی میں جو رات دین کا وہ لے ذکر کر پہلے آئے، جو آتا مشن ہے، وہ چھوڑ کے گئے، تو جب رات اس ہو کی جائے، خدمت یعنی کہ کریں، جمعرات اس ختم ہو قابل اور جمعے بنائیں. کی رات شروع ہو جائے تو لوگوں کو درود نبی کی صلی اللہ کثرت علیہ شروع کر وسلم کے دیا. بارے میں بتائیں، اللہ ہم سب کو ان کی توفیق عطا محبت کے فرمائے. بارے میں، کیونکہ ان نبی کی صلی اللہ علیہ اتباع اور وسلم ان کا کی نام سنتوں کی سنتے ہی پیروی کے ہمیں بارے پڑھنا چاہیے، میں. نماز یہ میں خدمت پڑھنا ہے. چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ دعا تعالیٰ سے ہمیں اس کی پہلے توفیق پڑھنا عطا چاہیے، فرمائے. کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، یعنی سوشل گیدرنگ بھی ہے، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. اللہ چاہے تو اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو اس میں انہیں پکڑ سکتا ہے، چاہے تو انہیں بخش بھی دے. اسی طرح جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں وہ اللہ کا ذکر نہ کریں اور درود نہ پڑھیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی. یعنی آپ لوگوں سے شرمائے نہیں کریں، آپ جہاں بھی ہوں بات کریں، لوگوں کے جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں حصہ لیں اور بیچ کے گیپس میں درود بھی پڑھ لیا کریں. اسی طرح اذان کے بعد درود پڑھیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت درود پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر صفا مروہ کی سعی کرنے کے نصیب ہو، آپ جس وقت طواف کر رہے ہوں اس میں بھی، اور خاص طور پر جمعے کی رات اور جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید کی. پھر جب نماز جنازہ ہوتا ہے تو اس کی دوسری تکبیر جب ہوتی ہے اس کے بعد بھی درود پڑھا جاتا ہے. قنوت نازلہ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے، اور ہر وقت چلتے پھرتے، کھانا پکاتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے، رات کو سوتے وقت آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں، رحمتیں آ رہی ہیں آپ کی اور آپ نیند کی آغوش میں چلے جائیں. کچھ لوگوں کو انسومنیا ہوتا ہے تو اس کا ایک بڑا اچھا یہ طریقہ ہے کہ آپ درود پڑھنا شروع کر دیں، تسبیح کرنا شروع کر دیں. اور اسی طرح ایک نسخہ کسی نے بتایا تھا کہ سورۃ کہف میں آتا ہے نا کہ جب وہ کہف میں جو لیٹے ہوئے تھے وہ سو گئے تھے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو نیند آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو نیند نہ آنے کا پرابلم ہوتا ہے نا، ویسے نیند آ رہی ہے جو ہی لیٹیں گے نیند غائب. تو درود شریف لمبے سے لمبا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد.
اور آل کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کی آل اولاد نے، آپ کی ازواج، آپ کی ذریت، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے لیے بہت سی قربانیاں کی، تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو بھی ساتھ دعاؤں میں شریک رکھا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجنا چاہیے، اور یہ ہم خاص طور پر جب اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں سلام آتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور جب ہم اللہم صلی وسلم کہتے ہیں نا، سلم، تو یہ سلام ہوتا ہے۔ تو یہ والا درود جب آپ پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، تو یہ بہت جامع سے الفاظ ہیں اور اس میں درود و سلام سبھی کچھ آ جاتا ہے۔ فرشتے ہمارا سلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو بہرحال کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، خصوصاً جمعے کے دن، اور پھر دعائیں مانگنے سے پہلے، اور پھر غم، دکھ، ڈپریشن، پریشانی، ان چیزوں سے بچنے کے لیے، بچوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی فوری رحمت حاصل کرنے کے لیے اذان سننے کے بعد۔ اور پھر یہ ہے کہ جو درود آپ نے خود پڑھا اور ہمیں سکھایا اس کو